17 سال اور اب اس وقت 67 کی آپ کی ایج ہو گئی، تو یہ 50 سال کا سفر ہے. اچھا آپ بتائیے گا نہیں کہ ہاں اس لیے لگتی نہیں ہے آپ کی عمر. تو میرا سوال لیکن چونکہ اس سفر سے متعلق ہے، اس 50 سال کے سفر میں طاہر فراز صاحب نے مشاعروں کو کتنا بدلتے دیکھا؟ میں نے فراق صاحب کے ساتھ ہی مشاعرہ پڑھا ان کی صدارت میں اور ان کی موجودگی میں، اور پھر آج میں جو آج کا سینیریو ہے، جو آج شعراء ہیں ہمارے ماشاءاللہ، تو اس میں جیسے آپ جیسے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تو مجھے پڑھتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، فخر بھی ہوتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے، سکون کا احساس، اطمینان ہوتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ان لوگوں کے کاندھوں پہ جو بوجھ ہے یا بار ہے یا جو بھی ہے، ادب کی جو خدمات یہ لوگ کر رہے ہیں، تو وہ آگے سفر جاری رہے گا. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری، جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری. نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا، کہ میری امانت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. کیا کہنے. ایک بات مجھ سے بہت پہلے میراج فیض آبادی صاحب نے کہی تھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہ سامعین کی داد کو مستند اور معتبر نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر شعراء کی داد آ رہی ہے اسٹیج سے بھی آپ کی شاعری سننے کے بعد، تو یقین جانیے کہ وہ آپ کا سفر طویل ہو سکتا ہے. کیا کہنے ہیں. واہ. تو میں بڑا خوش نصیب رہا کہ مجھے اسٹیج سے بھی بہت اپریشیشن ملا اور داد و تحسین ملی، اور لوگوں نے محبت سے اور پیار سے، اس میں ناظر خیامی بھی اللہ بخشے مرحوم، نور صاحب بھی، کرشن بہاری نور بھی تھے، وسیم بریلوی صاحب بھی تھے، بشیر بدر صاحب بھی تھے، اور اس زمانے میں انور مرزا پوری بھی ہوتے تھے، خاموش غازی پوری بھی ہوتے تھے، کیف بھوپالی بھی ہوتے تھے. تو جتنے بھی اس زمانے کے لیجنڈز تھے جو مشاعرے کے، خمار صاحب تو خاص طور سے بے شک انہوں نے تو مجھے سمجھیے کہ بہت، وہ پہلا سفر دبئی کا انہی کے حوالے سے، اور انہی کے ریکمنڈ ادبی سیاستیں بھی چلتی تھیں. لوگ ایک دوسرے کو مجھے اس لیے بھی دباتے تھے کہ وہ کیسے ابھریں گے، یہ بھی ہے اس میں سچی بات. جی 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 ہے نا بھائی. لیکن آپ کے ساتھ، آپ کی پوری شخصیت کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی روحانی شخصیت کا بھی آپ ہاتھ باندھتے ہیں. وہ ذکر کیا اپنی کتاب میں، نیازیہ. تو خانقاہ عالیہ نیازیہ. جی. تو میں دیکھیے آپ کا جذباتی ہونا اس پر لازمی ہے. تو یہ پوری شخصیت جو ہے، وہ سلسلہ جو ہے اصل میں وہ چشتیہ، نظامیہ، سہروردیہ، صابریہ، جتنے بھی سلسلے ہیں، پورا کریڈٹ قادریہ، ہاں، تو وہ ایک پوری چین ہے، اور مختلف علاقوں سے اور مختلف سمتوں سے جو روحانیت کے اور تصوف کے جو دریا بہہ کے آتے ہیں، اس میں سے ہر جگہ سے فیضیابی کا شرف حاصل ہے خانقاہ نیازیہ. اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا محترم اور پیور ہے، جسے کہتے ہیں خالص. اس کو نخالص بھی کہتے ہیں. اس پہ بحث چلتی ہے کہ یہ خالص لفظ جو ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. نخالص صحیح ہے. ہاں خیر چلیے اس پہ جانے دیجیے. تو میرا مطلب کیا ہے کہ وہاں سے جڑنے کا ہمارا خاندانی اور ہمارے بزرگوں سے چلا سلسلہ ہو، اور ان کی محبت اور آل رسول کی محبت
اور خانقاہ نیازیہ سے وابستگان شعرا اور کلاکار بھی ہمیشہ سے رہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جو برجو مہاراج جی اور ان کے چچا چنو مہاراج یہ بھی سب رہے وہیں سے. اور وہاں سے رئیس خان ستارسٹ بھی وہاں کے حاضر باشرہ اور معتقدین مل رہے. تو وہاں سے آج راشد جو ہے وہ بھی ہیں راشد خان. تو تمام جو فنکار رہے اس زمانے کے، استاد مشتاق حسین خان صاحب جن کو پہلا پدم بھوشن ملا، جی میری والدہ کے دادا، جی تو ان کو بھی فیض یاب وہیں سے ہوئے. تو وہ جگہ ایسی ہے. اچھا بڑے سمجھدار کنی لوگ جو وہاں سے جڑے، ان کو تربیت بھی ملی، اصلاح بھی ہوئی ان کی وہاں سے. مزے کی بات دیکھ، کیا بات ہے. نہ صرف یہ کہ کلام تو تھا، حضرت ریاض بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیا کلام ہے، مجھ میں ہر رنگ اب تمہارا ہے. ہائے ہائے جی. مجھ میں ہر رنگ اب تمہارا ہے. دیکھیے اس میں آپ صیغے دیکھیے، مجھ میں ہر رنگ اب تمہارا ہے، اب تو کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. واہ. کہیں پر بھی شتر غربا ہو جائے گا ہاں اگر آپ کے ساتھ تو استعمال تو ہوگا، آپ کے ساتھ تو آئے گا تو یہ فنی اعتبار سے. مگر آپ یہ دیکھیے کمال کمال کہ اس میں سارے صیغے موجود ہیں اور کیسے پرفیکشن کے ساتھ ہیں. جی. مجھ میں ہر رنگ اب تمہارا ہے، اب تو کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، بے شک. یہ ہے. 17 برس کی عمر میں پہلا مشاعرہ، اور 1994 میں پہلا ہندوستان کے باہر دبئی کا مشاعرہ. اور وہ مشاعرہ بھی ایسا تاریخی مشاعرہ تھا کہ جب سارے شعراء حضرات واپس آ گئے، لیکن آپ کو اور انور جلال پوری صاحب کو آپ کی مقبولیت کے رہتے روک لیا گیا. 1994. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، یہ پہلا مشاعرہ ہوا تھا وہاں. اچھا اس زمانے میں اس سال وہ آپ کا پہلا مشاعرہ تھا ہندوستان کے باہر کا. جی. اچھا حالانکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کو آنے میں بڑی دیر ہوئی. من کے صاحب وہ تو خیر جو لانے والے تھے یا جو بھیجنے والے تھے یا جو نام پیش کرنے والے لوگ تھے، یہ ان کی محبتیں تھیں. خیر لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مشاعرے میں ہندوستان اور پاکستان سے جو ٹیم گئی تھی، وہ واقعی وہ ان شعراء کا اجتماع پھر بعد میں نصیب نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں پروین شاگر بھی اس میں ہیں. واہ. ہاں اور امجد اسلام امجد بھی ہیں اور پیر رضا قاسم بھی ہیں، اور مطلب جو بہترین وہاں کی، اور ہمارے یہاں سے کیفی صاحب بھی ہیں اور امیرہ قزل باش بھی ہیں، یہ سب خمار صاحب بھی ہیں، طاہر فراز صاحب بھی ہیں، اور میں سب سے جونیئر میں بھی ہوں. جی. تو وہ جو دبئی کے مشاعرے میں جو آپ کا مقبول ترین مشاعروں میں شمار ہے، اس مشاعرے کا جو پہلا آپ کا مشاعرہ، میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو اس مشاعرے میں پڑھی گئی جو غزل ہے جی وہ ایک بار آپ ضرور سنائیں. میرے احساس کو شدت نہ ملے، واہ. میرے احساس کو شدت نہ ملے، یا مجھے حکم قناعت نہ ملے، واہ. جس کے ملنے سے خدا بن جاؤں، اے خدا مجھ کو وہ دولت نہ ملے، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور مجھے حسب ضرورت نہ ملے. کیا بات ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بہت سے اشعار ایسے ہیں جو ترنم سے جن کا حق ادا نہیں ہو پاتا. جی. ایک سال مجھے میراج فیض آبادی کو فون کیا جی. کہ صاحب یہ شعر جو انہوں نے پڑھا، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور مجھے حسب ضرورت نہ ملے، یہ تو بہت غلط بات ہے صاحب، یہ تو راندہ درگاہ ہو جائیں گے وہ. تو معراج فیض آبادی نے کہا کہ کیا آپ نے اس شعر کے دوسرے مصرے کے آگے سوالیہ نشان لگا لیا تھا؟ اچھا. ہاں کیا بات ہے. یہ انہوں نے میری وکالت کی. جی. اچھا صحیح بات تھی وہ یہی تھی. ہاں. اب جب انہوں نے اس پہ غور کیا تو بولے بھائی یہ تو بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور مجھے حسب ضرورت نہ ملے. کیا بات. یہ واہ. اب یہ ترنم ادا نہیں کر سکتا اس کا حق،
تو بہت سے اشعار ایسے ہیں جو جس کا حق تحت سے ہی ادا ہو سکتا ہے. طاہر بھائی یہاں ایک بڑا اچھا سوال ذہن میں آ رہا ہے، اور یہ جب آپ بتا رہے تھے تو مجھے ایک طالب علم کی طرح یا اسٹوڈنٹ آف غزل کی طرح ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ کے نزدیک غزل کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کس پروسیس میں آپ کے پاس غزل آتی ہے؟ آمد، اور یا پھر آپ اس کے ساتھ دنوں، گھنٹوں، ہفتوں اس کے ساتھ آپ کا ڈائلاگ ہوتا ہے غزل کے ساتھ؟ میں یہ پروسیس جاننا چاہتا ہوں. یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. دیکھیے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھے اور فکر کی اور آمد ہو گئی. کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن ہاں فکر کرنا شرط ہے، آپ کا نیت کرنا شرط ہے. آپ جب بیٹھ جاتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے یا کچھ کہنا ہے، تو پھر آپ کا ماحول، آپ جیسی فکر، تو یہ اللہ کی طرف سے جیسے سگنل مل گیا آپ کے، آپ نے گھمایا یوں کر کے، اور وہ پہلے ریڈیو چلتا تھا نا، سیلون کہاں ہے اور یہ تو ود بھارتی کہاں ہے، تو یہ آپ کو ٹیوننگ تو کرنا پڑتی ہے اس کی. تو ٹیوننگ تو آپ کو اندر سے آپ کی اپنی خود کرنا پڑتی ہے، اندر ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے. کیا بات ہے. فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے. تو فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے جو ہے وہ ضرور اس کے پروسیس میں شامل ہے، جو میں نے محسوس کیا اور اس کو لفظوں کا جامع پہنا دیا. جیسے اور اسی طرح کی اور بھی غزلیں ہیں جس میں اس طرح کے جو کیفیات ہیں ان کا ذکر ہوا ہے. ہر عالم میں تجھ کو اپنے پاس لکھوں، ہر عالم میں تجھ کو اپنے پاس لکھوں، لفظ محبت کا میں جب اتہاس لکھوں. کیا بات ہے. اس میں یہ شعر ہے کہ شاعر ہو کر بھی کیسی مجبوری ہے، کھو جائیں الفاظ اگر احساس لکھوں. کیا بات ہے. تو احساس کا لکھنا جو ہے وہ شاعر ہو کر بھی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور یہ اللہ کی جب تک کرم فرمائی نہ ہو، آمد نہ ہو، تب تک آپ اپنے احساس کو لکھ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، شعر میں ڈال نہیں سکتے. آپ جو ہیں ایسے اپنے ایرا کے، اپنے عہد کے ایسے شاعروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ، کہ جن کی غزلوں کو سنگرز نے بہت گایا. 15 سے قریب البم آپ کے ہری ہرن صاحب کے ساتھ، پنکج داس صاحب کے ساتھ اور تمام سنگرز کے ساتھ آئے. مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے جو کہ ہمیشہ ادب کی دنیا میں گونجتا رہتا ہے، ہم لوگ مشاعروں کے سفر میں بھی سنتے ہیں، کہ کتنا فرق لگتا ہے آپ کو ادب اور مشاعروں کے شاعر میں اور وہ شاعر جو سنگرز یا فلموں میں بہت گائے جاتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ایک لفظ غنائیت، میلوڈی، تو آپ اس سے واقف ہیں. جی. بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو غزل تسلیم نہیں کرتی. وہ اس میں کرختگی اگر ہے لفظ میں تو وہ غزل کے مزاج پہ کھرا نہیں اترتا، تو غزل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. غزل کے شعر کی تعریف یہی ہے کہ اس میں غنائیت بھی ہو، موسیقیت بھی ہو، ہے نا، اور مطلب نرمی بھی ہو اور تاثیر بھی ہو. لیکن میرا سوال اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو مقبولیت کے اعتبار سے جب غزل سنگر کو کے پاس شاعر کا کلام جاتا ہے اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں وہ پھیلتا ہے، وہ شاعر کے حق میں اچھا ہے یا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. نہیں، میں آپ سے دیکھیے پرانے زمانے میں غالب کا دور لے لیجیے جی، تو وہاں مغنی جو ہوتی تھی اگر اس نے وہ گا دیا، کوٹھے سے گا دیا گیا، ہے نا بھائی، تو بڑی بات مانی. تو وہ اس زمانے کا جو آپ کا آج کا جو میڈیا ہے وہ اس زمانے کا زبردست میڈیا تھا. یا فقیر گاتا ہوا چلا جا رہا ہے تو وہ بھی صاحب ایک مقبولیت کی انتہا ہے، جو آج اس کے بدل گئے، آیام بدل گئے، اس کے سب کچھ بدل گئے، معنی بدل گئے، اور وہ جو آج کے تقاضے ہیں اس کے حساب سے. تو یہ تو سچ ہے کہ کلام کو مقبولیت ملتی ہے موسیقار کے گانے سے بھی. اچھا، اب اس میں دو باتیں ہیں. غزل اتنی مشہور، اتنی اچھی تھی کہ موسیقار گانے میں مشہور ہوا. جی.
یا موسیقار نے پسند کر کے چین کر کے اس کا انتخاب کیا، تب بھی غزل کی اہمیت کی آپ جو ہے نفی نہیں کر سکتے کہ اس کو وہ غزل ایسی لگی، اس لائق تھی کہ وہ گائے، تبھی تو اس نے گائی۔ تو اس میں شاعر کی یا شاعر کی غزل کی تو کہیں پر بھی توہین یا مائنس میں جا ہی نہیں سکتی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شاعر کے منہ سے وہ غزل اتنی اچھی نہ لگے جتنی وہ ساری اس کے ترنم میں، جتنی کہ وہ تمام لوازمات کے ساتھ کوئی موسیقار گا رہا ہے تو اس میں چار چاند لگ گئے اور بھلی لگنے لگی وہ۔ لیکن غزل کی جو اہمیت ہے، اس کے مفہوم کا، اس کی ادائیگی کا جو انداز الگ ہو سکتا ہے، مگر اس کے اشعار کی جو اہمیت ہے وہ تو کم نہیں ہوتی۔ کشکول جی آپ کا پہلا مجموعہ۔ سچی بات یہ ہے کہ کشکول میں جو جتنی بھی غزلیں ہیں وہ چوتھائی غزلیں، کیونکہ میں جب گنتا تھا ہر سال جی اپنی غزلوں کی کو شمار کرتا تھا تو بجائے وہ بڑھنے کے گھٹ جاتی تھی۔ حقیقت یہ ہے، استعارہ نے اس کو ایسے نہیں چھاپا۔ استعارہ پبلیکیشن اس زمانے میں صلاح الدین پرویز، کب آیا تھا یہ، کس سال؟ یہ 2004 میں۔ جی تو صلاح الدین پرویز صاحب، صلاح الدین پرویز اللہ غریق رحمت کرے، تو ان کا ایک جو پرچہ تھا وہ سماحی تھا اور اس میں بڑا معیاری پر ان کا وہ سماحی رسالہ تھا، یہ بڑا ضخیم ہوتا تھا، اور اس میں پوری دنیا کے جو منتخب شعراء اور کہانی کار اور ناولسٹ ہوئی ان پر سب پہ وہ آتا تھا۔ اس نے مجھے چھاپا، تو اسی لیے چھاپا کہ اس میں جو کلام انتخاب کیا، جو اس میں کاٹ چھانٹ جسے کہتے ہیں نا، تو وہ تو اس طرح بہت سی میری بشیر بدر کا ایک مصرع ہے کہ بہت سے شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، کاغذ کی عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا۔ تو دوسرے مصرے کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ پہلا مصرع صادق آتا ہے مجھ پہ بھی کہ بہت سے شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں۔ یہ بہت آپ سے گفتگو بہت خوبصورت رہی، لیکن وہ جیسے ایک پیاس ہوتی ہے نا آپ کو سننے کی، آپ کا کلام سننے کی، آپ کا ترنم سننے کی، تو وہ پیاس ابھی بھی ادھوری ہے اتنی لمبی اتنی طویل گفتگو کے بعد۔ تو میں چاہتا ہوں کہ طاہر فراز صاحب ہمارے شو پر آئے ہیں اور ہم ان سے چلتے چلتے کچھ نہ سنیں تو یہ بڑا انجسٹس ہوگا ہمارے ساتھ۔ مائی عنبر کی یہ اونچائی، دھرتی کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی، مائی او مائی، تیرا من امرت کا پیالہ، یہی کعبہ یہی شوالا، تیری ممتا جیون دائی، مائی او مائی، جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں میں بن کے تیرا ہم جولی، تیرے ہاتھ نہ چھپ جاؤں، یوں کھیلوں آنکھ میں چولی، یوں کھیلوں آنکھ میں چولی، پریوں کی کہانی سنا کے، کوئی میٹھی لوری گا کے، کر دے سپنے سکھدائی، مائی او مائی او مائی۔ بات یہ ہے کہ میں یہ پڑھ نہیں پاتا ہوں، میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ سنسار کے نہیں ہو پائے گا، تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا، سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا، ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا، سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا، ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا، بس پیار ہے سچا تیرا، سب دکھ سکھ میں ڈھل جائیں، تیری باہیں جو مل جائیں، مل جائے مجھے خدائی،
माई ओ माई ओ माई ओ माई। अब ये इंटरव्यू नहीं रहा, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हुआ वो सच के साथ हुआ। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप बज़्म ख़ास की इस एक मुलाकात में तशरीफ़ लाए। वेद गुप्ता जी, उनकी अहलिया, दोनों का शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि जब तक कोई अंदर से सूफ़ी ना हो, अंदर से फ़कीर मनुष्य ना हो, अंदर से कलंदरी उसमें से अल्लाह ने दाखिल ना की हो उसकी रूह में, वो कभी भी शायरी, मुसव्वरी और मौसीकी का दिलदादा नहीं हो सकता। बेशक, क्योंकि ये इनकी चेहरे, इनके सर और इनके अलग अलग हो सकते हैं, इनके रूप बाहर से, बट इनका जो जिस्म है, उनकी रूह एक है। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने एक बात कहता हूँ अक्सर, ये 3 चेहरे हैं लेकिन इनका जिस्म तो एक है। तो फाइन आर्ट या जो जिसको हम, वो भी ये सेम मुझे लगता है कि ऐसा ही है। कोई शख्स भी हो अगर मौसीकी में दखल लगता है तो शायरी दिलचस्पी ज़रूर होगी। बेशक, कोई शख्स अगर पेंटर है तो उसकी भी शायरी और मौसीकी में दिलचस्पी ज़रूर होगी। कोई शायर अगर है तो उसको भी गाने में, सुर में और मुसव्वरी में, उसके हुस्न में ज़रूर दिलचस्पी होगी और दखल भी रखता होगा। बहुत सी मिसालें सामने आई। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस एक मुलाकात में हमने बहुत सारे पहलू आपकी ज़िंदगी, आपकी शायरी, आपकी शख्सियत के देखे, सुने, और ये बात का वक्फा जिसमें हम दोनों अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने जिस मोहब्बत के साथ मुझे नवाजा, और ख़ास तौर से आपकी बज़्म ख़ास ने जिस तरह मुझे मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, तो उसमें बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद जो नस्ल आ रही है, या आपके बाद भी जो नस्ल आ रही है, उस तक ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि कहीं भी झूठ बोलना, लेकिन फ़नून लतीफ़ा, फ़ाइन आर्ट में जब आ जाओ तो इस बात को तय करके आना कि हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई से काम लेना है, और सच बोलने के बाद अपने आप को कैसे सुकून दिया जा सकता है और सच्चाई की ताकत क्या है, ये आपके अंदर जब आएगी तो दुनिया उसको महसूस करेगी। अगर ख़ुद को मनवाना है, ख़ुद को ज़ाहिर करना है और लोग तुम्हें इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, प्यार दें, तो सच का साथ रखिए अपने साथ और सच के साथ जीते रहिए। भले ही वक्ती तौर पर आपको इतना अप्रिसिएशन ना मिले, इतनी दादो तहसीन ना मिले, मगर घबराइएगा नहीं। सच को अपना ज़ामिन रखिएगा, अपने हाथ पे बांधे रखिएगा, अपने दिल में समाये रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।